بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھانے میں برکت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت پتھر اس میں آ نکلا جو کسی طرح ہم لوگوں سے نہ ٹوٹ سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور خندق میں اترے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے بھوک کی حالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوردار ضرب لگائی اور پتھر ریت کے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنے گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا انتظام ہو تو بتاؤ۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے تھوڑے سے تقریباً 1 سا جو نکالے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ میری بیوی نے جو کا آٹا پیسا اور گوشت کو ہنڈیا چولہے میں چڑھا دیا اور ادھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند آدمیوں کے ہمراہ میرے ہاں تشریف لے آئیں۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کیا اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند تمام لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ اے خندق کھودنے والو، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کے گھر جلدی چلو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور روٹی بھی پکوانی نہ شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈیا میں ڈال کر دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی پکانے والی کو بلوایا اور ہدایت فرمائی کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور پیالے پر بھر کے کھلاتے رہنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق والے 1000 آدمی تھے۔ خدا کی قسم سب نے خوب آسودہ ہو کر کھایا اور پھر بھی ہانڈی پڑی ہوئی تھی، اسی طرح جوش مار رہی تھی جس طرح پہلے تھی اور آٹے میں بھی کچھ کمی نہ ہوئی تھی۔ اس واقعہ میں آگ کے اثر سے نہ پتیلی کا سانن خشک ہوا اور نہ جلا، اگرچہ آگ کی خاصیت خشک کر دینے والی اور جلا دینے والی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی برکت تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا بالکل محفوظ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا تعلق طعام میں برکت اور آگ سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے لاتعداد معجزے عطا کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ضرورت پڑی معجزات کا ظہور کیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔